یوسف علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے، اور کل کی درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں، اور گناہ کا مطالبہ کر رہی تھی، اور اس کے لیے اس نے دروازے بھی بند کیے، اور یوسف علیہ السلام کو بار بار دعوت بھی دے رہی ہے اور دعوت پر اصرار بھی کر رہی ہے۔ تو کل کی درس میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ہم نے برہان دکھایا، اور برہان ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا کہ برہان کا کیا معنی ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے اس دلیل اور برہان کو دیکھا اور ادھر ادھر دیکھا، تو یوسف علیہ السلام قرآن مجید فرماتے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف بھاگ نکلے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دوڑ پڑے، اور زلیخا اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ تفسیر مظہری میں حضرت فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بس میں اور طاقت اور توفیق میں دوڑ لگانا تھا۔ جیسے ہی دوڑ دروازے کی طرف لگی تو ایک دم دروازے کا تالا کھل گیا، پھر دوسرے کا کھل گیا، پھر تیسرے کا کھل گیا۔ یوسف علیہ السلام تیزی سے جا رہے ہیں، پیچھے یہ عورت بھی بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ جیسے آخری دروازے پر پہنچے اور دروازے کا تالا کھل گیا، یوسف علیہ السلام دروازہ کھول رہے ہیں، پیچھے سے عورت نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پکڑا تو روک نہ سکی۔ روایات میں آتا ہے یوسف علیہ السلام پیچھے کو گرنے والے تھے، لیکن مرد عورت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مرد پیچھے کی طرف گرنے والے تھے، لیکن اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ یوسف علیہ السلام آگے کی طرف بڑھے تو قمیص اس عورت کے ہاتھ میں آیا اور پاجامہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ جو شلوار قمیص تھا وہ کیا ہو گیا؟ پیچھے سے پھٹ گیا۔ جیسے ہی اللہ کا کرنا دیکھے میرے عزیزو، جیسے ہی دونوں دروازے پر پہنچے، دروازہ کھل گیا تو قرآن فرماتے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پا لیا۔ اس عورت کا شوہر دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں، رنگے ہاتھ پکڑی گئی عورت۔ ایک دم عورت نے پینترا بدلا، کیا ہوا؟ رنگ چینج ہو گیا۔ فرمایا ما جزاء من اراد بأہلک، عزیز مصر کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں جو تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کرے؟ کیا ارادہ ہے؟ ایک دم عورت کی چال اور زبان تبدیل ہو گئی
اور اپنا قصور یوسف علیہ السلام پر پھینکنے لگی اور فرمانے لگی ہاں جی دعوے دار بھی خود بن رہی ہے اور جج بھی خود بن رہی ہے. فرمایا کیا بدلہ ہے اس آدمی کا جو تیرے گھر پر تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کرے, اس کا کیا بدلہ ہے سوائے اس کے الا یسجنا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے او عذاب علیم یا مار دیا جائے, کوڑے لگا دیے جائے. اللہ اکبر. میرے استاد جی فرمایا کرتے تھے زلیخا کے دل سے ابھی بھی یوسف کا عشق مٹا نہیں, یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دو بلکہ جیل میں ڈال دو, زیادہ سزا نہیں دینا کہ موقع ملے تو وہاں بھی دیدار ہو جائے. سمجھ نہیں آئی؟ اپنے خاوند کو مشورہ دے رہی ہے کہ اس کو مارنا نہیں, قتل نہیں کرنا, اس کو جیل میں ڈال دینا, اور اگر اس پر بھی نہیں تو تھوڑی سی مار پٹائی ہو جائے, لیکن قتل کا مشورہ ہی نہیں دیا. عشق عشق ہوتا ہے نا, جب دل میں آتا ہے تو پھر سب کچھ. حبک الشیء, اللہ کے نبی نے فرمایا کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. عزیز مصر پریشان ہو گئے کیونکہ جیسے ہی اس عورت نے بہتان لگایا یوسف علیہ السلام پر, تو یوسف علیہ السلام بھی کہنے لگے یہ راودتنی عن نفسی, میرے مالک میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ اس نے مجھے گناہ کی طرف بلایا اور میں اس سے بھاگ نکلا. عزیز مصر کے لیے فیصلہ بڑا مشکل ہو گیا. فیصلہ بات بیوی کی مان لو یا یوسف کی مان لو, کیونکہ یوسف کی پاک دامنی کا بھی عزیز مصر کو خوب پتا تھا کہ وہ بڑا پاک باز بچہ ہے, لیکن اگر قصوروار بیوی کو ٹھہرا دے تو معاشرے میں کس طرح منہ دکھائے گا. سمجھ نہیں آئی؟ اللہ اکبر. فرمایا اسی گہوارے میں ایک چھوٹا سا بچہ, شیرخوار بچہ, وشہد شاہد من اہلہا, جو اللہ کی عبادت میں مجاہدہ کرتے ہیں ایسے پھولوں کی شان کو اللہ یوں ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ کی عبادت میں, اللہ کی محبت میں جو مجاہدہ کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگاتے ہیں, پھر اللہ بھی بڑی غیرتی ذات ہے, وہ پھر ایسے معجزات دکھاتے ہیں کہ لوگ رہتی دنیا تک عقل دنگ رہ جاتے ہیں. چھوٹا بچہ جو اسی گہوارے میں پڑا ہوا ہے رات سے رو رہا تھا. ایک روایت میں کہ یہ بچہ, اب کل یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے, یہ بچہ رات سے بڑا بے چین تھا, رو رہا تھا. ماں کبھی ادھر جائے اس بچے کو خاموش کرے, کبھی ادھر جائے اس بچے کو خاموش کرے, بچے کو آرام ہی نہ آئے. فرمایا کہ اس بچے نے, شیرخوار بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, ایک روایت میں 40 دن کا بچہ ہے, ایک روایت میں 3 دن کا بچہ ہے. بول اٹھا, کیا بولا؟ ان کان قمیصہ
اسی عورت کے خاندان کا بچہ کون ہے؟ اسی خاندان کا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ بچہ اسی عورت کا چچا زاد بیٹا، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا. بول اٹھا، پریشانی کی بات نہیں عزیز مصر، ابھی فیصلہ ہو جائے گا. الکان قمیصو قد من قبل، قمیص دیکھو یوسف علیہ السلام کی اگر آگے سے پٹا ہوا ہے تو یوسف ناحق ہے اور یہ عورت حق پر ہے، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف آگے کی طرف بھاگ رہا ہے، پیچھے سے عورت نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی اور قمیص پٹ گیا ہے، تو یہ عورت ناحق پر ہے اور یوسف علیہ السلام حق پر ہے. جب قمیص دیکھا گیا تو پیچھے سے پٹا ہوا، عزیز مصر کہنے لگا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، انہو من کیدکم، یہ سارا مکر و فریب تمہارا ہے، قصور تمہارا ہے. یاد رکھو مفسرین یہاں ایک بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ شیطان کے مکر و فریب کا وقت جب آیا تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. اے لوگو یاد رکھو شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے، تھوڑا سا مجاہدہ کریں گے تو شیطان کی شیطانت کیا ہو جائے گی. لیکن جب عورت کی بات آتی ہے تو فرمایا ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا ہی زبردست ہے، جس کو اللہ بڑا کہہ دے وہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کی جال لے کر چلتی پھرتی ہے، اس کے مکر و فریب سے بچنا. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں، تمہارے عقل کی کمی کے باوجود، تمہارے دین کی کمی کے باوجود بڑے بڑے مردوں کو، بڑے بڑے عقل مندوں کو پینٹی لگانے والوں سے زیادہ عورتوں کو میں نے نہیں دیکھا. ایسی عجیب طریقے سے یہ مکر و فریب کرتی ہے. لیکن یہ صرف ان عورتوں کے بارے میں ہے جو دین سے بے خبر ہے، جن کو صرف دنیا کا پتہ ہے. تو جس طرح بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گواہی دینے والا تھا یہ بچہ نہیں تھا، بلکہ اسی عورت کے خاندان سے ایک بزرگ آدمی تھا. جواہر القرآن میں شیخ القرآن حضرت غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے. فرمایا کہ یہ بچہ نہیں تھا بلکہ یہ بڑا آدمی تھا، تجربے والا، تجربہ رکھتا تھا. تو لوگوں نے اسے پوچھا کیا کریں، اس نے یہ کہا کہ جاؤ قمیص دیکھو. لیکن بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 بچے ہیں جنہوں نے گود میں گواہی دی. کتنے بچے؟ 4 بچے. اور روایت کرنے والے ابو ہریرہ اور دوسرا روایت کرنے والا عبداللہ ابن عباس ہے. پہلا کون سا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے بچہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے بچے کو اٹھا کر
گھر کی طرف آئی، خاندان والوں نے کہا یہ تم نے کیا گیا، تیرا باپ بھی اور تیرے آل و عیال بڑے پاک لوگ ہیں، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ تو مریم علیہ السلام فرماتی ہے اے لوگوں مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا مریم تجھے کیا ہو گیا، چھوٹا بچہ بھی بول سکتا ہے، لیکن جب اللہ بلانے پہ آئے تو پھر کیا مشکل ہے؟ بچہ بولنے لگا او لوگوں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ کتاب بھی دیں گے اور مجھے اللہ نے نبی بھی بنا دیا۔ اور آخر میں جا کے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میری ماں بڑی نیک ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے کبھی بھی اللہ نے بدبخت نہیں بنایا، میں حلالی ہوں۔ یہ پہلا بچہ۔ دوسرا بچہ، ماں رات کو آئی، دیکھا جریج کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ماں نے کہا جریج بیٹا، جریج تہجد میں کھڑا ہے، اپنے نیچے دیکھ رہا ہے، دل میں سوچ رہا ہے اللہ کیا کروں، ایک طرف ماں ہے دوسری طرف تیرے لیے نماز میں کھڑا ہوں، لہذا خاموش ہو کیا جواب نہیں دیا۔ دوسری رات پھر عورت ماں آئی، فرمایا بیٹا جریج، جریج نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری رات پھر ہوئی، ماں آئی، فرمایا جریج بیٹا، جریج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ واپس جاتے ہوئے ماں نے بد دعا دی، بیٹا اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک ایک بری عورت کے ساتھ تیرا سامنا نہ ہو جائے۔ فرمایا ماں چلی گئی۔ جریج ایک دن اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، ایک عورت بدکار آئی، فرمایا جریج آ جاؤ نا، ذرا میری خواہش پوری کر دو۔ جریج نے انکار کر دیا۔ یہ عورت گئی، ساتھ میں جنگل میں چرواہے کے ساتھ اپنا خواہش پورا کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا عورت یہ بچہ کس کا ہے؟ فرمایا جریج کا ہے۔ تہمت لگا دیا اس بزرگ پر۔ لوگ سارے آئے، جریج اندر عبادت کر رہا ہے، لیکن لوگوں نے اس کا حجرہ بھی گرا دیا اور جریج کو خوب مارا پیٹا۔ جریج نے کہا او لوگوں میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا او بچہ عورت کے ساتھ تو نے برا فعل کیا اور یہ بچہ اس نے دعویٰ کیا۔ اس نے کہا لاؤ بھائی وہ بچہ لاؤ۔ فرمایا بچے کو لایا گیا تو جریج نے اس بچے کو گود میں لیا اور پوچھا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولنے لگا میرا باپ فلاں جنگل کے اندر فلاں چرواہا ہے۔ بچے کا کہنا تھا کہ لوگ سارے آئے اور جریج کے پاؤں پڑے، معافی مانگا، کہنے لگے بتاؤ تیرا یہ حجرہ سونے کا بنا دے یا چاندی کا بنا دے؟ جریج نے کہا لوگوں نہ سونے کا بناؤ نہ چاندی کا بناؤ، اسی طرح بناؤ۔ میں سمجھ گیا آج کی سزا ماں کی اس بد دعا کا اثر ہے۔ پھر لوگوں کو سارا واقعہ سنا ہے۔ اس میں سبق ہے، مجھے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اپنے ماں کی بڑی خدمت کیا کرو۔ بعض اوقات ان کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ آئے، ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے، اوپر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، رونے لگا۔
صحابہ نے فرمایا ماں باپ آپ پر قربان ہو. کسی نے کچھ کہہ دیا، کہا کچھ نہیں. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کاش میری ماں ہوتی اللہ اور میں نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے کھڑا ہوتا، نماز پڑھا رہا ہوتا، اندر دروازے سے ماں کی آواز آ جاتی، ماں کہتی محمد، میں اپنے نماز کو چھوڑ کر اپنے ماں کے پاس سیدھا چلا جاتا اور لوگوں کو سبق سکھاتا کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. اور اسی طرح اس واقعے میں پیچھے گزرا کہ فرزندانی یوسف علیہ السلام کے قتل سے کیوں بچے؟ کیونکہ باپ سے ان کی محبت تھی. لہذا یاد رکھو اے دنیا والوں، باپ کی محبت تم اولادوں کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے. ماں کی محبت تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے. لہذا سب سے محنت کرتا ہوں، اپنے ماں کی بڑی خدمت کیا کرو، اپنے والد کی بڑی خدمت کیا کرو. جن کے والدین گزر گئے ان کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے دعائیں مانگا کرو، استغفار کیا کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم کیا کرو، ان کے دوستوں کا خیال رکھا کرو. تو چھوٹا بچہ اس نے گواہی دی. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مختصر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، ایک خوشبو آئی. فرمایا جبریل خوشبو کس کی ہے؟ فرمایا کہ فرعون کی ایک باندی ہے اور ان کے ساتھ ان کے بچے دفن ہیں. اللہ نے آج تک اس کی خوشبو اتنی کر دی کہ جنت میں بھی اس کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا کیا واقعہ ہے؟ فرمایا یہ عورت ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر میں کھنگی کر رہی تھی. فرمایا کھنگی گر گئی تو اس عورت نے خادمہ نے کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا اس اللہ کو کا نام ہے جو میرا باپ فرعون ہے اس کو اللہ کہہ رہی ہے. فرمایا نہیں، میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. فرمایا اچھا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ فرمایا تیرا باپ تو خدا ہی نہیں، وہ تو انسان ہے، مخلوق ہے. خالق وہ ہے جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا. اللہ، ایمان کی حرارت ہے نا، یہ جب گرم ہو جاتا ہے پھر خوف ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ کی محبت آتی ہے تو دنیا کی خوف کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. فرمایا فرعون سے کہا، فرعون نے تینوں کو بلایا، اس عورت کو بلایا، اس کے بچوں کو بلایا. فرمایا کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ فرمایا تو خدا ہی نہیں، خدا تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا. اللہ ایسا ایمان مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. فرمایا اچھا پھر ایسی بات ہے، ایک لوہے کا کڑائی منگوائی اور اس کو آگ پہ رکھا، تیل ڈالا. جب تیل خوب ابلنے لگا تو اس نے ایک بچی کو اٹھایا، بچی کو اٹھا کر اس کڑائی میں ڈال دیا. یقین جانے میرے عزیزوں، وہ جیسے ہی وہ لڑکی وہ بچی کڑائی میں چلی گئی اس کی ہڈیاں ہی پگھل گئی، ایسا ختم ہو گئی. اب خود اندازہ کریں کتنا بڑا امتحان ہے. ایک ماں کے سامنے ایک بے گناہ چھوٹی بچی تیل میں تھل رہی ہے. اللہ اکبر. فرمایا پھر دوسری بچی کو اس میں ڈالا، پھر تیسری اس کے گود میں یوں پکڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. فرعون نے کہا اسے بھی یہ بچہ لے لو. زبردستی وہ بچہ لے لیا گیا. جیسے یہ بچہ انہوں نے یوں کھینچا تو گھبرا گئی کیونکہ چھوٹا تھا، شیرخوار بچہ تھا. ابھی ماں کے پستان سے لگا ہوا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے. جیسا اس بچے کو کھینچا تو ماں گھبرا گئی. اس بچے نے آواز لگائی ماں.
خدا کی قسم یہ کڑائی نہیں جنت کا باغ ہے، تسی بھی کود کے آ جاؤ۔ تو جانے سے پہلے فرعون کو کہا ایک وصیت کرتی ہوں۔ فرمایا کیا وصیت ہے؟ فرمایا ہم تینوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو خوشبو آپ سونگ رہے ہیں یہ انہی بچوں، انہی کی ماں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے۔ جب اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو پھر اللہ جل جلالہ ایسے بدلے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 اور یہ 4 بچے ہیں کہ جنہوں نے ماں کے گود میں گواہی دی اور بات کی۔ تو اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور جتنی بھی مشکلات آ جائے اللہ جل جلالہ اس مشکلات کو اچھی طریقے سے اور ثابت قدمی سے برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔